اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون پیدا کر دے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو میری ماں و بہنوں، ہم اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو زندہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک چیز کو شریعت کے ترازو میں تول کر پھر فیصلہ کریں۔ آپ کا لباس کیسا ہے، آپ اپنے لباس کی ہر چیز کو نوٹ کریں اور اس کو سیرت پہ پیش کریں کہ آپ کے نبی نے آپ کو اس لباس کی اجازت دی ہے۔ عام طور سے عورتیں جو کپڑے سلواتی ہیں اس میں بازو ننگے ہوتے ہیں، کونیاں ننگی ہوتی ہیں، عورت کے لیے ناجائز ہے۔ دیندار مدرسوں میں پڑھانے والی بچیاں بھی اتنے تنگ لباس پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کی بناوٹ کھلا ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، ان کے بازوؤں کا سائز، ان کے کمر کا سائز ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب ناجائز باتیں ہیں، یہ سب وہ باتیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور جنات اور شیاطین گھروں میں آ کے ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ ہر چیز کو پیش کریں شریعت پر، اپنے کرتے کو پیش کریں، شلوار کو پیش کریں، دوپٹے کو پیش کریں، چادر کو پیش کریں، برقعے کو پیش کریں سیرت پر کہ اس کی آپ کو اجازت بھی ہے یا آپ اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے لگی ہیں، اپنی بچیوں کی شادی میں آپ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں پہلے اس کو سیرت پر پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں کہ آقا اس کی اجازت ہے۔ آپ کو ہمارے نبی کی سیرت بتائے گی کہ یہ کون سا کام آپ کے لیے جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے۔ ایک یہ بھی ٹینشن آج کل ہے، ماؤں کو بچیوں کی ٹینشن کھائی جاتی ہے کہ میری بچی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے، میری بچی کے ساتھ بڑے مسائل ہیں، خاوند اس سے لڑتا ہے، نند اس سے لڑتی ہے، ساس اس سے نفرت کرتی ہے، اس کی جھوٹی اپنے بیٹے کو شکایتیں لگاتی ہے، روزانہ میری بیٹی کو پٹواتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور میری ماں و بہنوں، اس کی جڑ عرض کروں، اس کی جڑ یہ ہے کہ اس لڑکے اور لڑکی کی شادی اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق ہی نہیں ہوئی۔ اگر اس کی شادی شریعت کے مطابق ہوتی، اللہ اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہوتی، تو اللہ کی قسم اللہ ان کی زندگی کو جنت بنا دیتا۔ شادیاں کرتے ہیں ہندوؤں کے طریقے پر، یہودیوں کے طریقے پر، عیسائیوں کے طریقے پر، اور امید لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسن اور امام حسین جیسے بچے دے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو کانٹے بوتا ہے وہ کانٹے ہی کاٹتا ہے، جو پھول بوتا ہے وہ پھول ہی کاٹتا ہے۔ آج ہماری شادیاں کفار کے طریقے پر ہیں۔ ہمارے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، آپ کو اس سے اتنی محبت تھی، ان سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی وہ آتی آپ ان سے بیٹھے بیٹھے نہیں ملتے تھے۔ رسالت مآب، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، خاتم النبیین، امام المرسلین خود کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے، اپنی چادر کو ان کے لیے بچھا دیتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے اپنی پوری توجہ ان کی طرف مبذول فرماتے تھے اور فرماتے تھے بیٹی کیسے آنا ہوگا۔ اتنی آپ کو محبت تھی۔ حضرت فاطمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو حضرت علی کے گھر چلی گئیں اور آپ سے ملنے آئیں تو آپ نے فرمایا بیٹی تیرا گھر تو بہت دور ہو گیا ہے، کاش تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا۔ 2003 میں جانا ہوا مدینہ منورہ، تو یہ حدیث مجھے یاد تھی جب آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کاش تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا، اور تم تو بہت دور چلی گئی ہو۔ تو میں نے سوچا کہ حضرت علی کا گھر ابھی بھی اس کی نشاندہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں ذرا اس فاصلے کا ناپ کروں کہ کتنا فاصلہ ہمارے نبی کے گھر میں اور حضرت علی کے گھر میں تھا جس کو آپ بہت دور فرما رہے ہیں۔
اتنا کون سا فاصلہ ہے؟ کوئی 10 کلومیٹر ہے، 5 کلومیٹر ہے، 6 کلومیٹر ہے، 2 کلومیٹر ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ چنانچہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حجرہ ہے جہاں ہمارے آقا کا روضہ ہے، وہاں سے میں نے درمیانی رفتار کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ درمیانی رفتار کے ساتھ چل کر حضرت علی کے گھر کی جگہ پہنچا تو مجھے 9 منٹ لگے، 9 منٹ لگے، اور میں نے اندازہ لگایا اگر میں تیز آتا تو 5 منٹ میں پہنچ جاتا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کی رفتار، آپ تو ایک نارملی طریقے سے چل رہے ہوتے تھے، اپنے سمپل طریقے سے چل رہے ہوتے تھے، آپ تکلف کے ساتھ دوڑ نہیں لگا رہے ہوتے تھے، عام عمومی رفتار کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے، لیکن وہ عمومی رفتار بھی اتنی تیز ہوتی تھی کہ ان الارض تطوالہ، ایسے لگتا تھا جیسے زمین آپ کے لیے لپٹ رہی ہے، اور ہم دوڑ کے آپ کو پکڑتے تھے۔ آپ کی چال اتنی تیز تھی، اگر آپ اس چال کے ساتھ چلتے تو 2 منٹ میں پہنچ جاتے ہوں گے، 3 منٹ میں پہنچ جاتے ہوں گے۔ لیکن محبت ایسی کہ آپ فرما رہے بیٹی تیرا گھر بہت دور ہو گیا ہے، کاش تیرا گھر میرے قریب ہوتا۔ تو اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ فلاں صحابی کا گھر یہاں آپ کے آس پاس ہے، آپ کے گھر کے قریب ہے، وہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، چونکہ اس زمانے میں کنسٹرکشن کا مسئلہ ہی نہیں تھا، کچے گھر تھے، صرف 4 دیواریاں تھیں اور تو کچھ تھا ہی نہیں، سب کے گھر ایک جیسے، سب کے گھر برابر ہوتے تھے، تو گھر سے تبدیل بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ اپنے فلاں صحابی سے کہیں جس کا گھر آپ کے گھر کے بالکل ساتھ ہے، ہمارے والا گھر وہ لے لے، یہ گھر ہمیں دے دے، چونکہ یہ خالی پڑا ہوا ہے، ویسے ہی رہتا تو کوئی ہے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھئی ان سے تو پہلے بھی ایک دفعہ گھر کی ہم نے تبدیلی کی ہے، اب تو مجھے اس کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس صحابی کو یہ بات کسی طریقے سے پہنچ گئی، وہ صحابی رسول ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں میں شرماتے ہیں مجھے اپنی بات کہتے ہوئے، اللہ کی قسم آپ میرا سب کچھ لے لیں مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا گھر آپ علیہ السلام سے تبدیل کر لیا، حضرت اماں فاطمہ کے گھر میں وہ چلے گئے، وہ گھر لے لیا اور اپنا گھر حضرت فاطمہ کو دے دیا، وہ بالکل اماں عائشہ کے گھر کے ساتھ ہے۔ آج کل آپ علیہ السلام کی جو جالی مبارک ہے، اس کی جو پچھلی سائیڈ ہے، پچھلا جو حصہ ہے جالی کا، وہ جالی کا جو حصہ ہے وہ حضرت فاطمہ کا وہ گھر ہے جو صحابی نے دیا تھا۔ اتنی آپ کو اپنی بیٹی سے محبت تھی، اب جس سے اتنی محبت ہے کہ 2-3 منٹ کی مسافت پہ بھی آپ ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر پا رہے، بتائیے محبت کتنی ہوگی ان سے۔ اب جب ان سے اتنی محبت ہے تو ان کی شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہونی چاہیے تھی، ان کی شادی کے لیے تو جنت کے کھانے اتارے جاتے، ان کی شادی میں تو جبریل اترتے، میکائیل اترتے، اسرافیل اترتے، فرشتوں کے مجمع لگ جاتے، دھوم دھام سے جنت کے کھانے اتارے جاتے، ساری دنیا کو ولیمہ کھلایا جاتا اور ساری دنیا کے لوگوں کی دعوت کی جاتی، لیکن ہمارے نبی نے اپنی سب سے پیاری بیٹی کی جو شادی کی ہے وہ اتنی سادہ کی ہے کہ آج کل بڑے سے بڑا دیندار اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی کو آپ نے رشتہ دیا اور پھر اپنے چند مہاجر صحابہ کو بلایا، چند انصاری صحابہ کو بلایا، ان کو بٹھایا اور فرمایا دیکھو بھائی میں اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں اپنی مرضی سے نہیں دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کروں۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی آپ نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا علی تمہیں میری بیٹی قبول ہے نکاح میں اس کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں 480 درہم کے عوض میں، مہر کے عوض میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے قبول ہے۔ آپ نے فرمایا علی اب تم گھر چلے جاؤ، میری بیٹی خود تمہارے گھر پہنچ جائے گی۔ حضرت ام ایمن کے پاس آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا ام ایمن میری بیٹی کو کپڑے پہناؤ اور اس کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ، شادی ہو گئی۔ ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ سے زیادہ لاڈلی نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی شادیوں میں، ہماری مائیں بہنیں اپنی بچیوں کی شادیوں میں اللہ کو بھول جاتی ہیں، اللہ کے نبی کو بھول جاتی ہیں۔ جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو دیندار عورتیں بھی پردے اتار دیتی ہیں، دیندار عورتیں بھی پردے اتار دیتی ہیں، اور دوسرے شہروں میں جائیں
ملتان کی لاہور چلی جائے پھر تو ویسے ہی پردہ اس کے لیے اتارنا جائز ہو جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں تب بنیں گے جب پورا اسلام ہماری زندگیوں میں ہو، پورا دین زندگیوں میں ہو۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری پوری زندگی اللہ پاک کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ عورت کا لباس کھلا ہونا چاہیے۔ دو چیزیں چھپانی ہوتی ہیں عورت نے، ایک جسم کی بناوٹ چھپانی ہوتی ہے۔ آج کل دیندار عورتیں جسم چھپا لیتی ہیں، بناوٹ نہیں چھپاتی۔ کھلا لباس پہنے، ایسا برقع پہنے کہ جس برقعے میں پتہ ہی نہ چلے کہ جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا پردہ ساری صحابیات میں امتیازی پردہ تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، اور پل صراط پار کرنے کے لیے ساری دنیا پل صراط کے ایک طرف جمع ہوگی۔ محشر کے میدان میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجمع غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ اے محشر والو، وہاں نبی بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، صالحین اور شہداء بھی ہوں گے۔ سب کو اعلان کر کے کہا جائے گا، یا اہل الجمع، اے محشر والو، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ تاکہ محمد کی با حیا با پرد بیٹی پردے کے ساتھ پل صراط کو پار کرے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ چند دن کی چاندنی سے آج ہماری عورتیں متاثر ہو کر حضرت فاطمہ کے طریقے سے ہٹ گئی ہیں، حضرت اماں عائشہ کے طریقے سے ہٹ گئی ہیں، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کی زندگی سے ہٹ گئی ہیں۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے دست بستہ درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بناؤ، دین کے مطابق بناؤ، اللہ پاک کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناؤ۔